کا تقوی ہے، یعنی اللہ کا تقوی ہر معاملے میں، چاہے وہ گھر والوں سے سلوک ہو، مثلاً ایک شوہر ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے، بیوی ہے تو شوہر کے حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ کا حکم سامنے رکھے اور اللہ سے ڈرے، اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق دے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ یہ بھی ایک بہت ہی زبردست نسخہ ہے کہ اگر اولاد ستائے تو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اولاد کی طرف سے کوئی غم فکر پریشانی دل میں آئے تو فوراً ماں باپ کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے، خصوصاً اگر وہ فوت ہو چکے ہوں۔ ایک تو یہ کہ زندہ ہو، ان کی ملاقات کو انسان چلا جائے، ان کی خدمت کرے، جسمانی خدمت کے اگر قابل ہیں، اور اگر نہیں فوت ہو چکے ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ خیرات جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے، ان کے درجے بڑھانے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرے۔ تو یاد رکھیے کہ جو اللہ کا تقوی ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے احوال درست ہوتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا، اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اور تقوی کیا ہے؟ صرف اللہ سے ڈر کے معاملہ درست رکھنا، یعنی کسی کے دباؤ میں نہیں، کسی کے خوف سے نہیں، کسی کے کہنے پہ نہیں، بس اللہ کے کہنے پر انسان اپنی حالت کو درست رکھے، یعنی اپنا معاملہ درست رکھے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ اب مثلاً کہیں جاب کرتا ہے تو اللہ کا تقوی کیا کہتا ہے کہ اپنے ذمہ داری کو پورا کیا جائے، اپنے آورز کو پورا کیا جائے، کام کو دل و جان لگا کر پورا کیا جائے۔ پھر اگر کہیں کاروبار کرتا ہے تو اس میں دھوکہ نہ دیا جائے، غلط چیزیں نہ بیچی جائیں، حرام کمائی نہ کمائی جائے۔ یاد رکھیے اولاد کی تربیت میں ایک بہت بڑا حصہ حلال کمائی کا بھی ہے، یعنی اگر آپ کی کمائی حلال ہوگی، اس میں رشوت نہیں، اس میں دھوکہ دہی نہیں، اس میں فریب ملاوٹ نہیں، تو آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ جو لقمہ حلال اولاد کو کھلایا جائے گا اس سے نیک اولاد انشاءاللہ پروان چڑھے گی۔ کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اولاد کی ترقی کے لیے، اولاد کی کامیابی کے لیے، اولاد کو زیادہ پڑھانے کے لیے حرام وسائل اختیار کر لیتے ہیں، حرام طریقے سے پیسہ کمانے لگتے ہیں۔ تو یاد رکھیے حرام مال نہ اس کا صدقہ قبول ہوتا ہے، اور اگر انسان کے جسم کا حصہ بنتا ہے تو وہ جہنم میں لے جانے کا باعث بنتا ہے، اور اسی طرح انسان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے لقمہ حلال جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔